بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ تھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور اس کے بعد حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج شب برات ہے، اور شب برات وہ عظیم رات ہے۔ ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، پچھلے سال کے نامہ اعمال لے لیے جاتے ہیں، نئے نامہ اعمال ہمیں دیے جاتے ہیں۔ پھر اس نامہ اعمال کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنے سے ان نامہ اعمال کی شروعات ہو۔ تو یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے۔ ایک حبشی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا، اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ دیکھا اپنے دوستوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہاں، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ایک عورت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، زنا ہو گیا ہے مجھ سے، مجھ پر حد نافذ فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے ولی کو بلایا اور فرمایا کہ اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب وضع حمل ہو جائے
تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس عورت کو وضع حمل ہوا تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس عورت کو لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اس کے کپڑوں سے باندھ دو۔ اس کو اس کے کپڑوں سے باندھ دیا گیا اور پھر رجم کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ جس نے زنا کا ارتکاب کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ جس کو اگر مدینے کے 70 لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو ان کو کافی ہوگی۔ مطلب اگر اس کی توبہ 70 لوگوں میں تقسیم کی جائے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ تو کیا تم اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل دیکھتے ہو کہ اس نے خود بارگاہ الہی میں اپنی جان پیش کر دی، خود اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور خود ہی اس پر حد کے لیے حاضر ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، آج وہ رات ہے کہ جس رات میں ہم اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرب و سجود ہو جائیں، تو یقیناً وہ ہماری توبہ قبول فرمائے گا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات کو ہم نے کھیل کود میں نہیں گزارنا، اس رات کو ہم نے ٹی وی، فلمیں، ڈرامے دیکھنے میں نہیں گزارنا۔ اس رات کو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو یقیناً وہ ہماری توبہ قبول فرمائے گا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات کو ہم نے کھیل کود میں نہیں گزارنا، اس رات کو ہم نے ٹی وی، فلمیں، ڈرامے دیکھنے میں نہیں گزارنا۔ اس رات کو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش چاہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔